السلام علیکم دوستو، ٹریڈنگ میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ کو چارٹ پر سپورٹ اور ریزسٹنس دیکھنا نہیں آتی تو آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ چاہے آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہوں یا کسی بھی اور مارکیٹ میں، سپورٹ اور ریزسٹنس ٹریڈنگ کی دنیا کی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کو صحیح سے سمجھ لیا تو آپ کو پہلے سے پتا چل جائے گا کہ مارکیٹ کہاں سے اوپر جانے والی ہے اور کس جگہ سے نیچے گرنے والی ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم بالکل آسان الفاظ میں الف سے یہ تک سیکھیں گے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، اسے چارٹ پر کیسے لگاتے ہیں، اور سب سے اہم بات، اس کو دیکھ کر پروفیٹیبل ٹریڈ کیسے لی جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ واٹ از سپورٹ اینڈ ریزسٹنس؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے۔ سپورٹ کیا ہے؟ سپورٹ کو آپ اپنے کمرے کا فرش فلور سمجھ لیں۔ جب مارکیٹ نیچے گر رہی ہوتی ہے تو ایک خاص پرائس پر آ کر وہ رک جاتی ہے اور وہاں سے واپس اٹھتی ہے، اس جگہ کو ہم سپورٹ کہتے ہیں۔ یہاں بائرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس چارٹ پر ڈرا کیسے کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ صرف ایک لائن کھینچ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سپورٹ یا ریزسٹنس کو ایک لائن نہیں ہوتی بلکہ ایک پورا زون ہوتا ہے۔ کامیاب لائن ڈرا کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 یا 3 پوائنٹس کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے جہاں سے پرائس بار بار ریجیکٹ ہوئی ہو۔ یہ دیکھیں، مارکیٹ یہاں آئی، پھر اوپر گئی، دوبارہ اس لیول پر آئی، پھر اوپر گئی، تو یہ ہمارا ایک مضبوط سپورٹ زون بن گیا۔ اسی طرح اوپر کی طرف مارکیٹ جہاں سے بار بار نیچے گری، وہ ہمارا ریزسٹنس زون بن گیا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، ہم اس سے پیسے کیسے کمائیں؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ بائی ایٹ سپورٹ، جب پرائس نیچے گرتے ہوئے اپنی مضبوط سپورٹ پر آئے اور وہاں کوئی گرین کینڈل بنے تو وہاں ہم بائی کرتے ہیں اور ہمارا اسٹاپ لاس سپورٹ لائن کے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے۔ بریک آؤٹ ٹریڈنگ، اگر مارکیٹ اپنی چھت یعنی ریزسٹنس کو توڑ کر اوپر نکل جائے تو اسے بریک آؤٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی کینڈل ریزسٹنس کے اوپر کلوز ہو، آپ اگلی پرائس موو کے لیے بائی کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی سپورٹ یا ریزسٹنس ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جب مارکیٹ بار بار ایک ہی لیول کو ہٹ کرتی ہے تو وہ لیول کمزور ہو جاتا ہے اور آخر کار ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اسٹاپ لاس کا استعمال لازمی کریں۔ سپورٹ کہاں ہے؟ چارٹ پر نیچے کی طرف 2 اہم سپورٹ لیولز واضح نظر آ رہے ہیں جہاں پرائس کو سہارا مل سکتا ہے۔ پہلی فوری سپورٹ 6.48، موجودہ قیمت 6.49 کے بالکل نیچے بلو رنگ کا لیبل 6.48 نظر آ رہا ہے جہاں ایک انڈیکیٹر کی لائن گزر رہی ہے۔ یہ بالکل قریبی اور فوری سپورٹ ہے۔ دوسری سپورٹ 6.17، اگر پرائس 6.48 کے لیول کو نیچے کی طرف توڑتی ہے تو اگلی مضبوط سپورٹ 6.17 کے لیول پر ہے جو چارٹ پر محرون براؤن لائن سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ریزسٹنس۔ ریزسٹنس کہاں ہے؟ اوپر کی طرف جہاں سے پرائس کو رکاوٹ مل رہی ہے اور جہاں سے سیلنگ پریشر آیا ہے۔ وہ ریزسٹنس زون 6.70 سے 6.90۔ اگر آپ آخری ریڈ کینڈل 29 تاریخ کو دیکھیں تو اس کا اوپر والا وک بہت لمبا ہے جو اوپر 6.90 کے پاس جا کر ریجیکٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے والے گرین کینڈل کا بھی 6.70 کے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک پرائس 6.90 کے اوپر جا کر کینڈل کلوز نہیں کرتی، یہ پورا ایریا ایک مضبوط ریزسٹنس زون کا کام کرے گا۔ موجودہ صورتحال، پرائس اس وقت بالکل اپنی پہلی سپورٹ 6.48 کے پاس کھڑی ہے۔ اگر یہ یہاں سنبھلتی ہے تو دوبارہ اوپر جا سکتی ہے، ورنہ 6.17 اس کا اگلا ہدف دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس چارٹ پر موجود کینڈلز کو اگر ہم پچھلے چند دنوں کی ہسٹری کے ساتھ دیکھیں تو واضح نظر آتا ہے کہ پرائس کن خاص لیولز پر بار بار رک رہی ہے۔ سپورٹ کہاں ہے؟ چارٹ پر نیچے کی طرف کے شیڈوز، وک اور انڈیکیٹر کی لائنز کو دیکھ کر یہ 2 اہم سپورٹس بنتے ہیں۔ پہلی اور فوری سپورٹ
6.50 سے 6.50 کا زون. اگر آپ آخر کی 3-4 کینڈلز کو غور سے دیکھیں تو ان کی باڈی اور نیچے کی لکیریں وکس بار بار 6.50 کے آس پاس آ کر رک رہی ہیں. چارٹ پر نیلے رنگ کا لیبل 6.53 ابھی بھی موونگ ایوریج لائن کو ظاہر کر رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پرائس بار بار گرنے کے بعد سنبھلی ہے. دوسری اور مضبوط سپورٹ 6.22 کا زون. اگر مارکیٹ کسی وجہ سے 6.50 کے لیول کو نیچے توڑتی ہے تو اگلی سب سے بڑی اور مضبوط سپورٹ نیچے محرون رنگ کے لیبل 6.22 پر ہے، جہاں پرائس کو ایک اور اہم انڈیکیٹر لائن MA50 کا سہارا ملے گا. اب ریزسٹنس دیکھتے ہیں. ریزسٹنس کہاں کہاں بنی ہے؟ اوپر کی طرف جہاں پرائس جا کر بار بار رک رہی ہے، جہاں سے سیلرز دباؤ ڈال رہے ہیں. پہلی فوری ریزسٹنس 6.90 سے 6.93 کا زون. اگر آپ چارٹ پر موجود کینڈلز کے اوپر حصے کو دیکھیں تو 29 تاریخ کی کینڈل اور اس سے پچھلی کینڈلز کے شیڈوز اوپر 6.90 اور 6.93 کے پاس جا کر بار بار وک ریجیکٹ ہوئی ہے. یعنی یہ وہ چھت ہے جسے مارکیٹ ابھی آسانی سے پار نہیں کر پا رہی. اگلی سب سے بڑی ریزسٹنس 6.15 سے 6.20 کا زون. چارٹ کے بالکل بائیں لیفٹ طرف سب سے بڑی لال کینڈل نظر آ رہی ہے. اس کا ہائی اور اوپننگ ایریا 7.15 کے پاس تھا. اگر پرائس 6.93 کو بریک کرتی ہے تو وہ سیدھی زون تک جائے گی. تو یہ تھا ہمارا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. اگر پرائس 6.53 یعنی بلو، یہ اہم سپورٹ ہے. اگر یہاں تک آتی ہے اور یہاں بائرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پرائس اوپر جا سکتی ہے. اور اگر 6.53 سے نیچے 6.22 تک آ جائے تو یہ سب سے بڑا سپورٹ ہے. بائرز یہاں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک اور ضروری بات، ہمیشہ ٹریڈنگ کے لیے اسٹاپ لاس کا استعمال لازمی کریں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمپل اور ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ٹریڈر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو مس نہ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.